الله على توفيقه ونسأل الهداية في الطريق ونصلي على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الأمي الصادق الأمين. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. السلام علیکم ویورز، اٹس می محمد یاسر. ویلکم ٹو محمد یاسر اسپیچز. تو آج ہم اس اسٹوڈیو کے اندر جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے اللہ رب العزت کی رحمت. اور یہ بات کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی بات فرمائی ہے، تاکید فرماتے ہوئے کہ میری رحمت سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے بندوں کو نا امید نہیں ہونا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے جو کہ کسی مشکل میں پھنس گئے. ان کے اوپر رات ہو گئی تو وہ کسی غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے. غار میں جیسے ہی وہ جا کر بیٹھے تو ان کے اوپر بڑا سا پتھر آ کر غار کے دروازے کے اوپر لگ گیا. یعنی اس غار کے دروازے سے جہاں گفا میں جانے کا راستہ تھا وہاں چپک گیا. جیسے وہ دروازے کے اوپر چپک گیا تو ان میں سے کوئی ایک سمجھدار تھا جس نے انہیں بولا کہ بھائی ابھی ہمیں جو ہے اللہ رب العزت کو اپنے نیک اعمال پیش کرنے ہیں، کیا پتہ اللہ کی رحمت ہمیں ان نیک اعمالوں کے ذریعے معاف کر دے. تو سب سے پہلے ایک نے اپنے اعمال پیش کیے. انہوں نے کہا، ایک نے کہا کہ میں نے اجرت پر مزدور رکھے تھے، 3 مزدور تھے، میں نے سب کو اپنی مزدوری دی. ان میں سے ایک تھا جو ناراض ہو کر چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ میری مزدوری کم ہے اور مجھے یہ مزدوری نہیں چاہیے. تو میں نے اس کی مزدوری تجارت اور ویاپار میں لگا دی. جب اس کی مزدوری سے میں نے نفع جو بھی حاصل کیا، جانور وغیرہ خرید کیے، تو میں پر جب وہ مجھ سے مزدوری مانگنے آیا تو میں نے اس سے کہا یہ سارے جانور، یہ جائیداد آپ کی ہے. تو وہ اپنی ساری جائیداد اور جانور لے کر چلا گیا. تو اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ میری کزن تھی، چچا زاد کزن تھی، میں اس کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، بدقسمتی سے اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکا. تو میں نے ایک دن وہ میرے پاس آئی. اس نے کہا کہ ہمارے اوپر قحط آ گئی ہے، یعنی ہماری آپ مدد کریں. تو میں نے کہا کہ آپ کی مدد میں اس طریقے سے کروں گا جب آپ میرے ساتھ میری خواہش، میری زندگی کی خواہش، میرے نفس کی خواہش آپ پوری کریں گی. تو میں نے اس کی مدد کی. جب میں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اس کو لے گیا، اس نے کہا اللہ کی ذات سے ڈرو. تو میں اس سے اکیلا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا. اگر یا اللہ میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، اگر یہ عمل آپ کو قبول ہے تو آپ ہم سے یہ مصیبت ٹال دیں. تو اللہ رب العزت کے حکم سے پتھر جو تھا وہ تھوڑا دروازے سے پیچھے ہو گیا. تو دوسرے نے کہا کہ اللہ رب العزت میرے پاس ڈھیر ساری بکریاں تھیں. جب میں بکریوں کو چارہ دے کر اس کا دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے وہ دودھ میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا. اگر یہ عمل آپ کے یہاں قبول ہے تو ہم سے یہ مصیبت ہٹا دیں. تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ اپنے راستے سے چلے گئے. اس واقعے کے اندر ہم نے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے.